طرح کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی لائق دیوا ہے صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل فرمایا۔ اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے متبعین پر، اور جو لوگ قیامت تک آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے ان سب پر بے شمار درود و سلام نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، 1443 ہجری کا یہ 7واں مہینہ جس کی آج 9 تاریخ ہے، آج کے خطبہ جمعہ میں جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جس سماج میں، جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، اس میں بیماریوں کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے بخار اور سر درد کے تعلق سے کچھ بات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور مجھے بھی حیرانی ہوئی، اس لیے سوچا کہ میں آپ تک اس حدیث کو پہنچا دوں تاکہ آپ بھی اس کو سماعت فرمائیں۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں جب ہمیں کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، لیکن ہم اکثر اس میں الجھ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں ایک حدیث کا خلاصہ رکھنے جا رہا ہوں۔ میری درخواست ہے کہ آپ اس کو دھیان سے سماعت فرمائیں تو یقیناً آپ کو راحت ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا۔ یہ لمبی حدیث ہے اور اس میں عربی بھی زیادہ ہے، لیکن میں آپ کو مختصر طور پر اس کو خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں کبھی بخار آیا؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا تم کو کبھی سر درد ہوا؟ کہا نہیں۔ جب وہ شخص چلا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو جہنمی دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کو نہ بخار ہوا اور نہ کوئی سر درد ہوا، تو اس کی مثال کیا دیجیے؟ اللہ کے نبی کیا بتایا کہ اگر کسی کو جہنمی لوگوں میں سے کسی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور اس کا نمبر ہے 8395 8395۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ بخار اور سر درد یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی ہمارے لیے انعام رکھ دیا کہ اگر کسی کو یہ ہوتی ہے تو وہ کم سے کم یہ سمجھ لے کہ وہ جہنمی تو نہیں۔ اسی طریقے سے جو بڑی بیماریاں ہیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعامات رہتے ہیں کہ مومن کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو کسی بھی بیماری کو، چھوٹی ہو یا بڑی، ہم اس سے قطعاً نا امید نہ ہوں اور اس میں پریشان نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو مصلحت ہے کہ اس نے مجھے یا آپ کو کسی کو کسی بیماری میں مبتلا کیا۔ ہمارے پاس آج کی تاریخ میں صرف ایک آپشن ہے، دوسرا نہیں ہے۔ آپشن کیا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، چاہے کیسی بھی پریشانی ہو یا کیسی بھی تکلیف ہو۔
کرنا ہے. تو شکر اور صبر کے ساتھ ساتھ ہمیں کسی بھی حال میں نماز کو ترک نہیں کرنا ہے، نماز کو چھوڑنا نہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، پلاسٹر بن گیا، تو وہاں پر یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ صاحب پلاسٹر بن گیا تو میں نماز کیسے پڑھتا. نہیں، آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو، کمر میں تکلیف ہے بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہو، کرسی پہ پڑھ سکتے ہو. حتیٰ کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے چاہے آپ کو لیٹ کر اشارے سے پڑھنی پڑی، آپ اس قابل نہیں کھڑے ہو سکتے ہو. آپ اگر اس قابل نہیں ہے کہ کھڑے ہو سکتے ہو تو بھی آپ کو نماز اپنے وقت پر ادا کرنی ہے، چاہے آپ کو لیٹ کے اشارے سے ہی پڑھنا کیوں نہ ہو. یعنی جب تک ہوش و حواس میں انسان ہے نماز کا سوال اس سے کیا جائے گا، وہ بچ نہیں سکتا. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ چاہے بخار ہو یا سر درد ہو یا اور دنیا کی بیماری چل رہی ہیں ہمارے اور آپ ہم دیکھتے ہیں جس سماج میں رہ رہے ہیں بیماریوں کا لائن نہیں، تو بیماریوں کو نہ برا کہنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی دھیان رکھنی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں بالکل کہ آپ بیماری کی دعا مانگیں، اے اللہ مجھے بیمار کر دے، اے اللہ مجھے بخار کر دے، یا سر کے درد کی دعا مانگیں. کبھی بھی دعا بیماری کے تعلق سے نہیں مانگنی، اس کے لیے منع فرمایا. آدمی جب بھی مانگے صحت و تندرستی کی دعا مانگے، عافیت کی دعا مانگے، کبھی بیماری کے تعلق سے دعا نہ مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت سے رکھے، جب تک زندہ رکھے اسلام میں زندہ رکھے، اور مرتے دم تک ہمیں سب کو